اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل ندائے اسلام کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بآسانی ملتی رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک اعرابی یعنی عرب شہر کے دیہاتی نے بارگاہ رسالت مآب میں حاضری دی اور عرض کی، دنیا و آخرت کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ تو رسول بے مثال بی بی آمنہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو۔ اعرابی کا پہلا سوال تھا کہ میں سب سے بڑا عالم بننا چاہتا ہوں۔ رسول بے مثال بی بی آمنہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے ڈرو، سب سے بڑے عالم بن جاؤ گے۔ علم والے اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اللہ عز و جل کا قرآن کریم میں فرمان عالی شان ہے، اللہ سے اس کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ حضرت سیدنا امام فخر الدین رازی علیہ رحمۃ اللہ الہادی لکھتے ہیں، اس آیت سے معلوم ہوا کہ علماء اہل خشیت یعنی اللہ تعالی سے ڈرنے والوں میں سے ہیں، اور اہل خشیت کی جزا جنت ہے، جیسا کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے، ان کا صلہ ان کے رب کے پاس بسنے کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہیں، ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں، اللہ ان سے راضی اور وہ اس سے راضی، یہ اس کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرے۔ حدیث میں بھی آیا کہ محبوب رب ذوالجلال صاحب جود و نوال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، میں اپنے بندے پر دو خوف جمع نہیں کروں گا اور نہ اس کے لیے دو امن جمع کروں گا۔ اگر وہ دنیا میں مجھ سے بے خوف رہے تو میں قیامت کے دن اسے خوف میں مبتلا کروں گا، اور اگر وہ دنیا میں مجھ سے ڈرتا رہے تو میں بروز قیامت اسے امن میں رکھوں گا۔ سرکار عالی وقار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حکمت کی اصل اللہ تعالی کا خوف ہے۔ خوف کے درجات۔ حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی کی تحقیق کی روشنی میں خوف کے 3 درجات ہیں۔ پہلا، ضعیف یعنی کمزور، یہ وہ خوف ہے جو انسان کو کسی نیکی کے اپنانے اور گناہ کو چھوڑنے پر آمادہ کرنے کی قوت نہ رکھتا ہو، مثلا جہنم کی سزاؤں کے حالات سن کر محض جرجری لے کر رہ جانا اور پھر سے غفلت و معصیت میں گرفتار ہو جانا۔ دوسرا، معتدل یعنی متوسط، یہ وہ خوف ہے جو انسان کو کسی نیکی کے اپنانے اور گناہ کو چھوڑنے پر آمادہ کرنے کی قوت رکھتا ہو، مثلا عذاب قبر کی وعیدوں کو سن کر ان سے بچنے کے لیے عملی کوشش کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ رب تعالی سے امید رحمت بھی رکھنا۔ تیسرا، قوی یعنی مضبوط، یہ وہ خوف ہے جو انسان کو نا امیدی، بے ہوشی اور بیماری وغیرہ میں مبتلا کر دے، مثلا اللہ تعالی کے عذاب وغیرہ کا سن کر اپنی مغفرت سے نا امید ہو جانا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ان سب میں بہترین درجہ معتدل ہے، کیونکہ خوف ایک ایسے تازیانے کوڑے کی مثل ہے جو کسی جانور کو تیز چلانے کے لیے مارا جاتا ہے، لہٰذا اگر اس تازیانے کی ضرب اتنی ضعیف ہو کہ جانور کی رفتار میں ذرا بھر بھی اضافہ نہ ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں، اور اگر یہ ضرب اتنی قوی ہو کہ جانور اس کی تاب نہ لا سکے اور اتنا زخمی ہو جائے کہ اس کے لیے چلنا ہی ممکن نہ رہے تو یہ بھی نفع بخش نہیں، اور اگر یہ معتدل ہو کہ جانور کی رفتار میں بھی خاطر خواہ اضافہ ہو جائے اور وہ زخمی بھی نہ ہو
تو یہ ضرب بے حد مفید ہے۔ خوف خدا کی علامات۔ حضرت سیدنا فقیہ ابو اللیث سمرقندی علیہ رحمۃ اللہ الہادی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل کے خوف کی علامت 8 چیزوں میں ظاہر ہوتی ہے۔ نمبر 1، انسان کی زبان میں، وہ اس طرح کہ رب تعالیٰ کا خوف اس کی زبان کو جھوٹ، غیبت، فضول گوئی سے روکے گا اور اسے ذکر اللہ، تلاوت قرآن اور علمی گفتگو میں مشغول رکھے گا۔ نمبر 2، اس کے شکم میں وہ اس طرح کہ وہ اپنے پیٹ میں حرام کو داخل نہ کرے گا اور حلال چیز بھی بقدر ضرورت کھائے گا۔ نمبر 3، اس کی آنکھ میں، وہ اس طرح کہ وہ اسے حرام دیکھنے سے بچائے گا اور دنیا کی رغبت سے نہیں بلکہ حصول عبرت کے لیے دیکھے گا۔ نمبر 4، اس کے ہاتھ میں، وہ اس طرح کہ وہ کبھی بھی اپنے ہاتھ کو حرام کی جانب نہیں بڑھائے گا بلکہ ہمیشہ اطاعت الہی عز و جل میں استعمال کرے گا۔ نمبر 5، اس کے قدموں میں، وہ اس طرح کہ وہ انہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں نہیں اٹھائے گا بلکہ اس کے حکم کی اطاعت کے لیے اٹھائے گا۔ نمبر 6، اس کے دل میں، وہ اس طرح کہ وہ اپنے دل سے بغض، کینہ اور مسلمان بھائیوں سے حسد کرنے کو دور کر دے اور اس میں خیر خواہی اور مسلمانوں سے نرمی کا سلوک کرنے کا جذبہ بیدار کرے۔ نمبر 7، اس کی اطاعت و فرما برداری میں، اس طرح کہ وہ فقط اللہ تعالی کی رضا کے لیے عبادت کرے اور ریا و نفاق سے خائف رہے۔ اس کی سماعت میں، اس طرح کہ وہ جائز بات کے علاوہ کچھ نہ سنے۔